اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، محترم حضرات، ہر انسان اپنی زندگی دے اندر پلاننگ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی نو اس طرح گزارنا ہے، اے میرے ٹارگٹ نے، میں انہاں نو اچیو کرنا ہے۔ پھر بندہ انہاں اہداف نو اور ٹارگٹ نو حاصل کرنے واسطے اپنی ساریاں توانائیاں خرچ کر دے، چونکہ پلاننگ اسی خود کرنے ہیں۔ سانو یہ بھول جاتا ہے کہ ساری پلاننگ پہلے ہو چکی ہے۔ اب میری بات نو سمجھے کہ نہ سمجھے، اسی پلاننگ کرنے ہیں، مگر پلاننگ کردے ہاں اسی یہ بھول جانے ہاں کہ ساری پلاننگ پہلے کسی نے کر دی۔ ہوندا پھر کی ہے، جدوں اس دی پلاننگ چل دی ہے ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، اسی پریشان ہیں، کیونکہ اسی ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے نا کہ اسی بزنس 10 لاکھ روپیہ ڈال دیتا ہے، سانو اتوں لاکھ روپیہ آمدن آئے گی، ساڈا پلان ہے، سانو دے وچوں گھاٹا پی جاتا ہے، ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ جس نے پہلے پلان کیتا ہے ساڈے دنیا کے آن تو پہلا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اجے انسان اپنی ماں دے رحم وچ ہوندا ہے، 3 چلے گزار دیندا ہے، تو اللہ فرشتے فرماندے نے کہ جا اور اس دی تحریر لکھ، اے کتھوں کھائے گا اور کتنا کتنا کھائے گا، یہ کتنے سانس لوے گا اور کس طریقے نہ لوے گا، یہ کس راہ تے چلے گا، وہ سارا علم اللہ فرشتے نو دے دے، اور فرشتہ اس انسان دے نامہ اعمال وچ او چیزاں لکھ دے۔ اجے بندہ جمعہ نہیں، اللہ پہلے لکھ دیتا ہے کہ انہیں کتھوں کھانا ہے۔ جدو بندے نو ہوش ہوندی ہے وہ پلاننگ شروع کر دیندا ہے کہ میں کتھوں کھانا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جس من پیدا کیتا ہے اس اعلان کر دیتا ہے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس نے لکھ دیتا ہے واللہ خیر الرازقین، اس نے لکھا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم کوئی جاندار پیدا ہی نہیں کرتے جس کے کھانے اور رزق کا اہتمام نہ کرتے۔ اب ہن تسی اس کو سمجھو، ساڈے بندے ایڈے سیانے نے وہ صرف اپنی پلاننگ نہیں کرتے میں کتھوں کھانا ہے، وہ اپنے پتر دی پلاننگ بھی کرتے، اپنے پوترے دی پلاننگ بھی کرتے، آپ بھی کھانا ہے، ساڈے پتر ہی تو کھان گے تے پوترے ہی تو کھان گے، وہ دے واسطے پھر ہر 2 نمبری کر دے مال اکٹھا کرنا، ادھروں مال کما، ادھروں مال کما، ادھروں لیا، جو انہاں تو ہو سکے وہ کر کے پلاننگ کر دے۔ ابا جمع کر دے،
پھر وہ پتر جمع کرتا ہے، پھر وہ پوترا ہوں اور وہ وچوں ایسا ہوں کہ ماشاءاللہ تیجی چوتھی پیڑھی کوئی نہ کوئی جہاز پیدا ہو پاتا ہے. جیڑی 3 پیڑھیاں اتنا جوڑ جاندیاں نمال، وہ چوتھی پیڑھی ایک جہاز پیدا ہوتا ہے اور سارے دا دڑن تختہ چا کرتا ہے. اس لئے اگر بندہ ہوئے نہ کدی تو دے دادے دی قبر تے جا کے آکھے بھی سنا تیری پلاننگ کی دے گئی. عزیزو اور ساتھیو، ایڈی لمبی پلاننگ نہ کرو، سانو اپنے ساواں دا نہیں پتا. اچھا ہے اپنی زندگی گزارن دے بارے سوچو کہ میں کی کراں گا، اچھا ہے سوچو، مگر ایڈی لمبی نہ کرو یار. میرا پتر کتوں کھاوے گا، میرا پوترا کتوں کھاوے گا. یہ ڈیوٹی ہوندی ہے جائیں بندے بنائے نے، وہ دی ڈیوٹی نہ لاؤ، جیڑی اس تہاڈی لائیے وہ کرو. خدا نہ بنن دی کوشش کرو، رب نہ بنو. رب ایک ہی ہے، رب العالمین. وہ پیدا کرتا ہے تو پلاننگ پہلے کرتا ہے. ساڈی پلاننگ دی اوقات ہی کوئی. سکندر اعظم نے پلاننگ کی تھی کہ میں پوری دنیا تے حکومت کروں. پلاننگ کر کے یونان چوں نکلے، فتح کرتا کرتا انڈیا سمیت پاکستان سمیت ساڑھے کلر گار نندا راجہ پورس کو شکست دیتی. عراق دا شہر ہے بابل، اپنی پلاننگ دے قریب پہنچ گیا. کیونکہ اس تو آگے پھر دنیا سے انہیں دنیا دا چکر کٹ لیا سی. دنیا دے ہوتے جتنیاں نامور حکومتاں سن انہوں نے لڑ کے جت کے اپنی حکمرانی قائم کر چکیا سی. عراق تو آگے نال ہی یونان، بس تھوڑا جا سفر سی. بابل دے اندر، بابل اس وقت دنیا دا ایسی جی میں ہوں نیو یارک. قرآن پاک کے شہر دا ذکر آیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. سکندر نو بخار ہو. اب بخار جنہوں اسی سمجھ دی کچھ. حضرات محترم، ساری پلاننگ فیل ہو گئی جدو ساری دنیا دے طبیب زور لا بیٹھے کہ بخار ٹوٹ جائے. بخار نہیں ٹوٹیا. سکندر سمجھ گیا میری پلاننگ فیل ہو گئی، بالکل فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی، پلاننگ فنش. پوری دنیا دا حکمران بخار تو آر گیا، جڑا دنیا دے کسے جرنل تو، کسے راجے تو، کسے بادشاہ تو، کسے کنگ تو نہیں ہریا، کسے جنگ تو نہیں ہریا، کسے پہلوان تو نہیں ہریا، کسے جنگ جو تو نہیں ہریا. ملیریا بخار تو آر گیا. آئے اللہ فرما دیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک سانس کوئی اگا نہیں کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا ہے. تو آڑی پلاننگ کیا ہے؟ اور وہ آدمی جس کا نام سکندر سی، بخار نہ لڑتا ہویا شکست کھا کے اپنی روح اللہ دے حوالے کر کے عراق دے اندر مر گیا. کوئی پلان نہیں، سب فنا فطر. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کوئی مائی دلال سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. فوت ہو گیا. ہے مشہور گل تسی بھی سنی ہونی ہے کہ انہیں پھر آکھیا سی، میں پڑھی نہیں گئی سنی ہے کہ انہیں آکھیا سی میرے ہاتھ باہر کٹ دیا گیا تاکہ دنیا ویکھ لے. اور ایک حقیقت ہے، لکھی ہوئے نہ ہوئے حقیقت ہے کہ میرے ہاتھ باہر کٹ دیا جائے کہ ساری دنیا دا بادشاہ بھی دنیا تو جان لگا ہاتھ خالی لے گیا. اور یہ دنال ایک پلاننگ سن. یہ عراق دا شہر ہے. عراق دے نال ہی بابل، عراق دے اندر ہی بابل دے نال شہر بغداد. یہ بہت پیچھے بنے ہیں. بغداد شہر پہلے وجود وچ نہیں سی، یہ عباسیہ نے تعمیر کی. حضرت عمر دے دور فوجی چھاؤنی سی، عباسی خلفاء نے اس نو شہر تبدیل کیتا اور بہت ترقی کی تھی. عروس البلاد کے لائے اتھے ایک بابا سی، وہ دی پلاننگ کی سی. وہ صرف اپنے پیر اتنے ریت رکھ کے کوٹھے بنا تھا. سر آپ نے سمجھ آئی کہ نہ؟ وہ ریت دے کوٹھے بنا تھا سی. وہ دی پلاننگ سی
نہ مکان ہے نہ گھر ہے، شوق آئی ہے کوٹھا بنان دی تو پیر اتنے رکھے ہے، اتنے ریت رکھی ہے، کوٹھا بنایا ہے۔ انہوں نے بارے یہ مشہور ہے تے بابا ریت دے کوٹھے بنا سی تے پاجی پھر پلاننگ دا سواد پتہ ہے۔ میں بابل گیا عراق، میں پوچھا یار کسی نے پتا ہے سکندر دی قبر کتھے؟ کسے بندے نو سکندر دی قبر نہیں پتا، لیکن کسی بغداد جاؤ اور پوچھو حضرت بہلول دی قبر کتھے تو ہن بندہ بندہ دسے گا او بابے دی قبر۔ یہ مطلب ہے بھائی صاحب بادشاہاں دے نا امیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں پلاننگ کی ساڑی پلاننگ ہی کوئی ساڑی پلاننگ اوقات ہی نہیں رکھ دی مالک۔ لاہور ایک مقام ہے شادرہ، آپ نے دیکھا ہوگا شادرہ، سنا ہوگا دیکھا ہوگا شادرہ۔ شادرہ ایک عورت کا مزار ہے نور جہاں۔ نور جہاں برے صغیر دی بہت طاقتور عورت گزری، بہت حکومت سی ہوتی چلتی سی۔ خدا بادشاہ خامد شرابی سی جہانگیر، اور وہ کہتا سی کہ میں نو شراب اور گوشت تو علاوہ کچھ نہیں چاہیے، میں حکومت اپنی بیوی دے حوالے کر تاریخ جلدی وہی چلتی سی، وہی گورنر لاندی سی، وہی تقسیم کرتی سی، وہی سارے کام کرتی سی۔ جدو مرن لگی نا تو اس نے اپنی قبر خود بنائی، اور اگر تو جانے دا اتفاق ہوئے شادرے وہ دے بھائی آسف جاد دی تو دی قبر کٹھی ہے، تو آپ نے جانے دا اتفاق ہوئے تو اس نے قبر دا ڈیزائن ایسا بنوایا سی کہ جدو سورج چڑھے نا تو پہلی کرن میرے روزے وچوں آ کے میرے وہ جڑا دا قبر ہے میری قبر تے پہلی کرن پوے، دو سوراخ تو نظر آؤ گے، ایک مشرق ہے ایک مغرب، اور جدو سورج غروب ہوئے وہ دی آخری کرن بھی میری قبر تے لگے، یعنی من سلام کر کے جائے، یعنی سورج سلام کرے سلام کر کے اترے، اور سینکڑوں ایکڑ زمین اس نے وقف کی تھی یہ دے وچ کاشتکاری کیتی جائے، اور انہاں حافظاں نوں دے چوں وظیفہ دیتا جائے جڑی میری قبر تے قرآن پڑھیا کر۔ بھائی صاحب جاؤ چیک کرو، وہ یہ پلاننگ سی کہ میں زمینہ دے جاواں، بادشاہیاں دے جاواں، حکومتاں ونڈ جاواں تاکہ میری قبر تے قرآن پڑھی وے، یہ دی پلاننگ سی۔ لیکن ایک حافظ تو کبھی قبر تے نظر نہیں آئے گا، جدو مردی جا کے کوئی گیا بھی ہویا کہ وہ تاریخی مقام دی سیر کرن گیا اسی نور جہاں دا فاتحہ پڑھن کوئی نہ گیا اس تو پرا ایک قبر ہے جدا نام ہے سید علی حجویری، کوئی پلاننگ نہیں، ساری زندگی ایک حجرے چ گزاری ہے، 24 گھنٹیاں میں جس ٹائم دل دے ٹر جاؤ اللہ دا قرآن پڑھی رہا ہو، اور تسی اتنے کھڑے ہو کے آکھو گے سچ آتا ہے میرا مالک فذکرونی اذکرکم، جڑا میں نے یاد کرے میں ان دی یاد کرا دے۔ تو بھائی ساڑی کی پلاننگ ہے؟ ساڑی پلاننگ دی اوقات کی یہ دی مزار تے لکھے بر مزار ماں غریباں نے چراغوں نے گلے، نے بر پروانہ سزت نے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی مزار پر، یہ نور جہاں کہتی ہے، ہم غریبوں کی مزار پر نہ کوئی چراغ ہوگا، نہ کوئی پھول ہوں، نہ کوئی دیا جلائے گا، نہ کوئی پھول ڈالے گا، نہ بلبل چہکے گی، اور نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا، اور نہ کوئی بلبل چہچہائے۔ یہ ہے پلاننگ کرنے والوں کا حال۔ اور تھوڑا سا پرے جائیں تو داتا صاحب کے مزار پر لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ ہے پلاننگ کو اس پر چھوڑنے والوں کا حال۔ پلاننگ کرو، پلاننگ کرو، پر ایڈی لمبی نہ کرو یار جنی اسی کرن لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اسی ہن گندم، آج کل گندم دا سیزن ہے، اسی گندم لے کے رکھ رہے ہیں، چلو یار اگلی گندم تک کھا لاں گے، ٹھیک ہے پلاننگ سمجھے چاہتی، یہ پلاننگ سمجھے چاہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالہ واسطے گندم سٹور کی تھی، یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، پلاننگ کر لو، لیکن اے جڑی تسی پیڑیاں دی پلاننگ کرتے ہو نا تو بھی 2 نمبری نہ، یہ نہیں صحیح۔
پھر بارے دیگر رکھوں گا پلاننگ کرو مگر جانے من میں تو ایک طریقہ دسنا چاہنا کہ پلاننگ اینج کرو آؤ پلاننگ کرنا سیکھیے کیونکہ اگر کوئی بندہ مسئلے دی نشاندہی کرے نا تو مسئلے دا حل نہ دسے تو پھر سواد نہیں ہوتا ایک بندہ دستا ہے کیا بیماری ہے تو بیماری دا حل دسے تو پھر مزہ زیادہ ہوگا تو میرے نزدیک یہ دا حل کی عملاً سر حل ہے کہ تسی میں ایک مثال دینا تاکہ گل سمجھانے آسانی ہو جائے صرف 2 منٹ لگا ایک باری ساڈے کول فصل کڈن لگے ساتھی سبزی انہاں وٹ پانا سی وچ وٹ سمجھ دو وٹ ہی ستے نا جڑا وچ پائی دا جی دے اوتے لائی دا تو میں انہاں نے آکھیا میں بھی پانا ایک وٹ میں بھی انج کھچ کے پانا چاہتا وٹ ڈنگا پا جی وٹ ڈنگا پا بھئی یہ وٹ ڈنگا کیوں ہو سکیا کہ میرے بچپن دی بات ہے میں اس ویلے اجے درس داخل نہیں سا تو میں کہا یہ وٹ سیدھا کیوں پا وہ گیا تو اس نے نا ایک بننے دے کے جڑا اینڈ سی نا اتنے ایک نشانی لائی چھڑی سٹک سوٹی ٹونگ دی اس اگلے ای دے لویک کے ٹوٹ دیا لینڈ ڈنگی نہیں ہوئے تھوڑی بہت ڈنگی ہوئی تے صحیح لیکن پچھو تو برابر ہوگی کیونکہ سن پتہ سی جانا اتھے اے جڑی لائف پلاننگ ہے نا جی زندگی دی جڑا بندہ صحیح کرنا چاہتا ہے وہ اپنا نشانہ اپنی قبر تے رکھے میری گل نو سمجھو کہ نہیں سمجھو اے میرے نزدیک دا حل ہے کہ جتوں جمیا ہے نا اتوں لین کھچنی ہے تے لے جانی قبر تک جے لین ڈنگی ہو جائے تو میں تھلے باز جائے پرابلم ہے بھی اسی ویندے نہیں پہ اسی جانا کتھے انہیں واہ لین وائی جانے ہیں کدی ادھے ٹون جانے ہیں کدی ادھے ٹون جانے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں جانا کتھے پہلے اپنی قبر دا رکھنا نشانہ کہ او اتھے میں لین ختم کر دی میری لین اتھے مکنی ہے کہ تیری لین ڈنگی ہو جائے تو فقیر نو پوچھ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے تیری گل سچی نہیں نکلی پرابلم ہے سن پتہ نہیں اسی جانا کتھے ساڈا اینڈ کتھے اور جتھے لین دا اینڈ ہوندا ہے اوتھے آپے تے جائے ہی نہیں جانا چار بندیاں چوک کے سانو اوتھے لے جانا ساڈی اوقات ہی نہیں اگر چاہتے ہو کہ ساڈی لین سیدھی رہے تے بھائیا وہ آخری نشان نظر وچ رکھ ٹردا جا تیز طور آرام نال ٹور نظر اوتھے رکھ کے ہدف میرا ہے ایتھے میں پڑھ مجال تیری لین وچ اینچی فرق آ جائے کہ لین ڈنگی ادو ہوندی ہے جدوں اسی اپنا مقام بھول جانے ہاں کہ ساڈی تھاں تے آ ہے آخر تے ساڈی منزل ایتھے دوبارہ میں تحدیث نعمت واسطے دسدا ہوں میرا اللہ گواہ ہے اور نیتاں دے باغ جاندا ہے کہ بندے دے دل وچ نیت کی ہے میں تحدیث نعمت واسطے دسدا کہ میں جدوں ٹارگٹ اوتھے رکھیا ہے نا تو میرے دل وچ ایک خیال فوراً پیدا ہویا ہے کہ بھائیا میرا ٹارگٹ تے ہو تو پھر میری پلاننگ کیڑی میں ساری پلاننگ فنش کر دی اور دسیا بچیا کہ میں جا رہا مریدان بھی دسیا ہے دوستان بھی دسیا ہے کہ میں جا رہا اپنے منزل دی طرف اپنی قبر دی طرف جانا تسی بھی سارے مندے نہ ہونا میں جا رہا میں اپنی لین سیدھی رکھنے دی کوشش کراں گا جدو میرا ہدف نیڑے آ جائے اور میں موت میں ہمکنار ہوں گا ادو تسی جائزہ لینا ہے میرے کو مال کتنا ہے وہ سارا مال یا کسی مسجد نو یا کسی درس نو دے کے تو میں نے آخری منزل تک پہنچایا جائے پھر اللہ دے فضل نال ہدف آسان ہو جائے گا میں ایک پلان کیتا ہے کہ میں مال تو بغیر قبر جانا میری پلاننگ میں تو پلاننگ شیئر کر رہا ہوں تسی میری برادری جو سنی جو کوئی مرید ہو کوئی سنی ہو کوئی پیر بھائی ہو کوئی ساتھی ہو تو اپنی پلاننگ شیئر کر رہا کہ میں چاہنا کہ جدو میں اس آخری منزل ہی داخل ہوا تو میرے کو مال نہ ہو سارا دے دیا جائے میں کوشش کر سا اگر اللہ میں ٹائم دیتا اور مجھے پتا لگ گیا نیڑے آ گئی تو پھر میں ہتھا نال دے جا کوشش کر سا میں جمع نہ کرا لیکن اگر کوئی چیز ہوئے تو اس تو پہلا دے کے پھر میں اگلی منزل ہی داخل کرے تاکہ
جدو میں اس کمرے جاواں جتھے حساب ہونا نے جتھے سوال کرنے نے تے کم از کم میرے کول اے تے نہ ہوے میں پوچھنا کیا تے کدو لئی نہ اے پوچھڑ کدو لئی تے نہ پوچھڑ کدے خرچ کیتی میں ہے ہی کوئی تو عزیزو اور ساتھیو اگر آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو فیکٹری لگاؤ آپ بزنس بناؤ آپ کاروبار کرو پلاننگ کرو مگر منزل سامنے رکھو پھر تسی فیکٹری بھی لاؤ گے تے آرام دیا پیسے بھی نہیں لاؤ گے تو انہوں پتہ ہے اتھے جا کے حساب دینا میں پھر سمجھان واسطے کہنا اسی روڈ تے جا رہے ہیں کیمرے اتھے لگے اور اگے چوکی ہے پولیس کی اگے پولیس دی چوکی ہے تے کیمرے بھی لگے اسی چوری دی پلاننگ کر سکتے ہیں بھائی ساڈے اتنے دو ایتھے کرامن کاتبین بیٹھے ساڈی ایک گل نوٹ کر رہے ساڈی ایک بات نوٹ کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں اور اگے قبر پہ پھر وڈی چوکی لگی اگر تسی یہ ایمان لے آؤ پلاننگ کیویں کر سکتے کرو گے تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے کرو گے کہ میرا پیر سجے کھبے نہ ہو عزیزوں اور ساتھیوں آپ پلاننگ ضرور کرو میں آپ کو پلاننگ کرن تو منع نہیں کرتا زندگی پلاننگ نہ گزرتی دیکھیں اپنے ہدف کو ہٹ کے پلاننگ نہ کرو آپ یقین کرو آپ کی زندگی سکون آ جائے گا آپ کی زندگی مزہ آ جائے گا آپ کو سکون آ جائے گا اپنا ٹارگٹ اور آخری کمرہ ذہن وچ رکھو جو میرا کمرہ ہے بندہ نادان نہیں دفتر والا کمرہ بھی سجا کے رکھا ہے جتھے سوندا ہے وہ کمرہ بھی سجا کے رکھا ہے اپنا ڈرائنگ روم بھی سجا کے رکھتا ہے مگر انہوں نہیں سجانے کی کوشش کر رہے جتھے سارے تو بڑا ٹائم گزارنا سب تو زیادہ وقت گزارنا ہے قبر ہے ان کی پلاننگ کر پائی پورا پلاننگ کی جا رہی جیڑا بندہ دنیا مشغول ہو کے اپنی قبر بھولتا ہے نا وہ لینڈ ڈگی ہو جائے کدی ادھر بھٹک جاتا ہے کدی ادھر بھٹک جاتا ہے اور جیڑا رکھتا ہے نا اس ٹارگٹ نو مد نظر جدی نظر تو کدی قبر میں ایک بندہ آتا ہے مینو ڈر نہیں آتا شاید میں خیر تو میں حرف دسو میں کہ حرف نہیں دستا تو صرف قبرستان جا کے ادھا گھنٹہ بھیا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں انہاں قبران نو ویکھیا کر تے ویکھیا کر باقی انہاں دے اوتے جڑے لکھائی ہوئی ہے تختیاں تے یہ بندے کڈے کڈے طاقتور سن اور انہاں بندیاں دا کنا دنیا تے روب اور دبدبا اج ایک کس تھاں تے ایک دن کٹ جائے گا یا دو کٹے گا 3 دن کوئی مرد پورے نہیں کر سکتا مجھ بہنا راتی ہے دنے نہیں بہنا قبرستان راتی بہنا کلیا پہلے دیہڑے کسے پیر نہیں دھرنا انہیں آخنا ڈر آتا ہے میں کہا ہونا ہوتا ہی تو جدو چھڈ آنا ہے سر سمجھ آئی کہ نہ آئی عزیزہ نے میں جنہوں درویش کی گل نہیں سمجھ آ گئی وہ گل ایتھے لے آن گے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دل تو آرزو میں کٹی گئی 2 انتظار میں اور بندے دیاں حسرتاں تے نہیں نہ مکدیاں
لیکن جدو موت کا وقت نیڑے آتا ہے نا وہ ساری زندگی جہاں بندہ خواہشاں کرتا ہے جدو پھر فرشتہ نیڑے آتا ہے نا اس ویلے بندے کا خیال یہ ہوتا ہے کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں اور بلبل کو باغباں سے ناسیات سے گلا قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. اور اس بندے دی یہ نظر ہے نا پتہ نہیں وہ کتنی بڑی پلاننگ ہوئے گی کیونکہ وہ پورے برے صغیر دا بادشاہ ہندوستان پورے دا بادشاہ سی اور جتھے وہ رہندا سی نا وہ دی رہائش اجے بھی پورے انڈیا دی سب تو مہنگی رہائش ہے. انڈیا پاکستان دی سب تو مہنگی رہائش اس ٹائم دی قیمت اعتبار نال لال قلعہ دلی ہے جتے ظفر صاحب رہندے سن بہادر شاہ ظفر عرب پتی سی 20 پتر سن. بھائی پلاننگ تو ہے نا کتنی بڑی پلاننگ ہے کتنی بڑی بادشاہی ہے کیا بات ہے. لیکن پلاننگ دا اینڈ کتھے ہویا دیار غیر اپنا وطن نہیں. مشرف صاحب نے تسی ویکھیا نہیں پریزیڈنٹ مشرف صاحب کیا پلاننگ ہے صاحب میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں. آپ نے پلاننگ تو دیکھی ہوگی اور سنا بھی ہوگا کہ میں پاکستان کو ایسے کروں گا میں پاکستان کو ایسے کروں گا. وہ اپنی پلاننگ سمیت پتہ نہیں کہاں تشریف فرما ہے. ان کو اپنے وطن میں قبر نہیں ملی موت اپنے وطن میں نہیں آئی. یہ ہماری پلاننگ ٹھوس ہوتی ہے. وہ چلتا تھا مشرف تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا گاڑیوں کی لائنیں آگے پیچھے ہوتی تھی اوپر ہیلی کاپٹر چلتا تھا اتنا پروٹوکول تھا اتنی سیکورٹی تھی. آج قبر میں اس کی سیکورٹی کدھر گئی. اور یہ جو آج پروٹوکول میں پھرتے ہیں نا کل کو ان کے ساتھ بھی ایسے ہونا ہے. یہ پروٹوکول کوئی نہیں ہوگا گن مین یہ گاڑیاں یہاں ساری چیز موجود ہوگی فرشتہ آئے گا اور روح نکال کر لے جائے گا. پلاننگ کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. کوئی چیز بچا نہیں سکتی جب موت آتی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت. موت سے کیسے بچو کوئی ایسا مکان بنا نہیں جو فرشتے کو روک سکے. جہاں آکسیجن نہیں جا سکتی فرشتہ وہاں بھی جا سکتا. عزیزان من بہادر شاہ ظفر کا آخری گھڑی اور آخری وقت ہے. کیا لکھتا ہے اتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی ہوئے یار میں. کا دھڑن تختہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اتنی بڑی رہائش میں رہتا تھا اس کو اپنے وطن میں قبر نہیں ملی. یہ ہے ہماری پلاننگ اور اس کی پلاننگ. باجی بندہ چنگا نہ رہے اے آکھے پا مالکا میں ہاتھ پیر ہلاندہ راسا آگو جی میں تیری مرضی اونج کری گیا. یہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پلاننگ کر کے نتیجہ ہوندے تے سٹو اپنے نتیجے کڈنا چھاڑ دیو. جی میں مالک چاہے اونج راضیاں جی میں مالک دی رضا ہوئے اونج راضیاں اینج ربو گے چنگے ربو گے ایٹ دا اینڈ. انج نام ہی کریے تے ہونا بابو مڑ بھی انج جی میں وہ دی مرضی ہے. نہیں سمجھ آئی. اگر تسی انج نہیں کرتے بر نہیں ایسا اپنی مرضی نال چلنا ہے یہی بندے دی غلط فہمی ہے. ساڈی مرضی کوئی نہیں ہوندا انج ہی جویں اودیاں مرضیاں ہوندیاں. بس سمجھن دی بات ہے. جنوں سمجھ آ گئی وہ درویش ہے جنوں نہ سمجھ آئی وہ دنیا دار ہے ہوندی اودی مرضی ہے. یہ تہاڈا دل مندا ہے ساڈی مرضی نال دنیا چلدی
ساری پلاننگ تے دنیا چلتی ہے یہودی تے سٹو کیوں وقت نو پے ہو نہ راتی نیندر آتی ہے نہ دیر وہ کی ہوئی میرا اس ویلے بڑا میں مصروف ہاں میں چاہنا انج ہو جائے نہ کام کرو ڈیوٹی جتنی تہاڈی مالک لائی گئی اونی کرو 8 گھنٹے جے 12 گھنٹے جے کرو تے نتیجہ اندے تے سٹیا کرو بڑے سوکھے راستے نہ نفع تے تکلیف ہو سی نہ منافع تے خوشی ہو سی تے نہ نقصان تے تکلیف ہو سی مالک دی انج مرضی سبحان اللہ اللہ تعالی سن بہتر پلاننگ دی توفیق بخش اللہ تعالی اپنے محبوب دا صدقہ کرم فرمائے اور فضل فرمائے وما علینا الا البلاغ